نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ کی اس وردی سے، آپ کے اس سسٹم سے، اور آپ کے اس نام نہاد عزت سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ میرے ساتھ زور زبردستی کریں گے تو جو چاہیں گے مجھ سے اگلوا لیں گے؟ ہرگز نہیں، میں چور نہیں ہوں، کتنی بار کہوں۔ ذاکرہ اپنی بات پر اٹل تھی اور سامنے کرسی پر ممید بادشاہ کا یہ سن کر خون کھولا تھا۔ وہ اب تک ذاکرہ سے بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، نظریں جھکائے وہ بول رہی تھی۔ ممید نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ ذاکرہ، میں آخری دفعہ شرافت سے پوچھ رہا ہوں کہ زیورات کا بیگ تم نے کس لڑکے کو دیا تھا؟ بہتر ہے تم بتا دو، ویڈیو فوٹیج میں دیکھ چکا ہوں، اور تم جانتی ہو کہ ہم پولیس والے جرم اگلوا کے 101 طریقے جانتے ہیں، کہ ہم پولیس والے جرم اگلوانے کے 101 طریقے جانتے ہیں۔ شرافت سے بتا دو، ورنہ تم جانتی ہو کہ ایک ہی طریقہ میں آزماؤں گا اور تمہارے منہ سے سچ اگلوا لوں گا۔ جانتی ہو نا کہ عورتوں کا ریمانڈ روم میں جانا انہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے؟ مگر اس لڑکی کی زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا کہ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ ذاکرہ کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر ممید پاشا نے اپنی نظریں بدلی تھیں۔ غصے سے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ذاکرہ پچھلے 24 گھنٹے سے جاگ رہی تھی، جیل کی اسی کرسی پر بیٹھی تھی جہاں اسے پچھلے 24 گھنٹے پہلے بٹھایا گیا تھا، جسے اب تک 3 لیڈیز پولیس انسپکٹر پوچھ گچھ کر چکی تھی، مگر اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ نکلا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی، میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی۔ اور اب ایس ایچ او ممید پاشا کو مجبوراً خود آنا پڑا تھا۔ ذاکرہ کا نیند سے برا حال تھا، صبح سے صرف پانی کے علاوہ اسے کھانے کو کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ اس کا حلق بالکل خشک ہو رہا تھا، آنکھیں نیند سے بوجھل۔ نیند کی شدت سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تبھی ایک یخ ٹھنڈا گلاس پانی کا ممید نے اس کے منہ پر ڈالا تھا۔ وہ بری طرح سے بوکھلائی تھی، رو دینے کو تھی۔ سامنے وہ سنگ دل بے رحم بنا ہوا تھا، کہنے لگا، ارے ارے اتنی جلدی نیند آ گئی میری جان کو؟ جانے من، ابھی رات جوان ہے، جذبات گرم ہے، ایسے میں اپنی جانے من کو سونے دوں؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ اس لڑکی کی ڈٹائی دیکھ کر ممید نے بنا اس کی حالت پر ترس کھائے کہا تھا، ذاکرہ بی بی، آج میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، پوری رات جگا کر رکھوں گا، اور جیسا جگاؤں گا ساری زندگی کے لیے تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی۔ ذاکرہ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ ممید پاشا نے اپنی اسٹک سے ذاکرہ کا چہرہ اوپر کیا، اپنی غضبناک آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے پوچھا، چلو شاباش، جلدی بتاؤ کون تھا وہ شخص؟ ممید کے اندر تو جیسے آگ سی لگ رہی تھی۔ کیوں چپ تھی وہ؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ ذاکرہ کا وہی جواب سن کر وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر ممید نے سامنے جیل کے پاس کھڑے اہلکار سے کہنے لگا، یہ ایسے نہیں مانے گی۔ ایسا کرو، جیل کی بتی بجھاؤ اور جاؤ باقی کے جیل کی خواتین کو کہہ دو کہ کانوں میں روئیاں لے کر سو جائیں، رات بھر آنے والی چیخوں کو سننے کی غلطی نہ کریں۔ جیل کا دروازہ بھی بند کر دو اور راہداری کا بلب بھی بجھا دو۔ یہ لڑکی یا تو آج سچ بولے گی یا پھر… ممید پاشا نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ یہ سن کر ذاکرہ کی جان پر بنی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ممید پاشا کو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھا کر ذاکرہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ذاکرہ، آج تم یا تو سچ بولو گی یا پھر بولنے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ وہ ذاکرہ کو کرسی سے کھڑا کر کے جیل کی دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو ذاکرہ نے زور سے آنکھیں بھینچ لیں۔ جانتی ہو نا میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ میری منقوہ ہوتے ہوئے تم نے خیانت کی ہے، نفرت کرتی ہو نا مجھ سے، آج رات کے بعد اپنے آپ سے بھی نفرت کرو گی۔ میری عزت اور غیرت ہو کر ایک غیر مرد سے تعلق؟ نانا ذاکرہ بیوی،
پاشا یہ خیانت برداشت نہیں کرے گا۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ لڑکا، ورنہ جو آگ اس وقت میرے اندر لگی ہوئی ہے میں تمہیں اسی میں بھسم کر کے رکھ دوں گا۔ ممید پاشا کی بات پر ذاکرہ کا تنفس بگڑا تھا، مگر بولنے کو تیار نہیں تھی۔ ممید غصے سے پاگل ہونے لگا تھا، اسی لیے اس کے ڈیپ گلے کو دیکھ کر سب سے پہلا وار اس کے ذاکرہ چائے بنی یا نہیں؟ زبیدہ بیگم نے پکارا۔ جی تائی جی بن گئی ہے، ابھی لاتی ہوں۔ ارے بھائی بڑی نکمی لڑکی ہو، زبیدہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ذاکرہ نے جلدی سے چائے ان کے سامنے رکھ دی۔ ذاکرہ میرے کپڑے استری کیے کہ نہیں؟ جویریہ کی آواز آئی۔ ہاں کر دیے تھے، تمہارے وارڈروب میں ہیں۔ ذاکرہ نے یہ کہا اور کچن میں چلی گئی۔ ابھی دوپہر میں اسے کھانا بھی بنانا تھا، سب کی الگ الگ فرمائشیں ہوتی تھی۔ اس بن ماں کی بچی پر جب کبھی اس کے سگے باپ کو ہی ترس نہیں آیا تھا تو باقیوں کو کیا آنا تھا۔ ذاکرہ کی پیدائش پر اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وجاہت پاشا کو بیوی سے بے تحاشا محبت تھی، اسی لیے اس کی موت کی وجہ ذاکرہ بری لگنے لگی، اسی لیے اسے کبھی پیار نہیں دیا، خود دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے کبھی ذاکرہ سے محبت نہیں کی تھی، اللہ نے اسے بھی بیٹی دے دی تھی۔ حوریہ ذاکرہ کی چھوٹی بہن تھی، مگر دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حوریہ کے لاڈ نخرے اٹھائے جاتے تھے اور ذاکرہ گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ 10ویں جماعت کے بعد اسے آگے پڑھنے ہی نہیں دیا گیا، گھر کے سارے کام اس کے ذمے تھے، یہاں تک کہ سوتی بھی سرونٹ کوارٹر میں تھی۔ وجاہت اور شجاعت دونوں بھائی تھے۔ ذاکرہ وجاہت کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی، جنم لیتے ہی اس کی ماں چل بسی اور وجاہت کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اسی لیے انہیں لگا بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے ان کی دل عزیز بیوی ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی، اسی لیے ذاکرہ کو کبھی نہیں پکڑا، کبھی پیار نہیں کیا۔ وہ ملازمین کے رحم و کرم پر ہی پلی بڑی تھی۔ وجاہت نے دوسری شادی رخسانہ بیگم سے کر لی، جس سے حوریہ نے جنم لیا۔ حوریہ کی پرورش شہزادیوں کی طرح کی گئی تھی، وہ جس چیز کی خواہش کرتی اسے مل جاتی، اور ذاکرہ نے ہمیشہ دوسروں کی اترن ہی پہنی تھی۔ جب بھی وجاہت حوریہ کو پیار کرتا، ذاکرہ دروازے کی اوٹ سے باپ کو ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی، ٹھنڈی وہیں بھرتی تھی کہ کاش اس کا باپ اس سے پیار بھی کرے۔ عبد الممید شجاعت کا بیٹا تھا، شروع سے بورڈنگ میں پڑھا تھا، پھر پولیس کی ٹریننگ اور پھر پولیس کی ڈیوٹی۔ وہ گھر بہت کم ہی آتا تھا، کافی سخت مزاج اور روبدار شخصیت کے مالک تھا۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی، ذاکرہ ممید کا کمرہ صاف کر دو، وہ شام تک گھر پہنچ جائے گا، تم جانتی ہو نا اسے مٹی سے اور گند سے کتنی چڑ ہے۔ ذاکرہ سانس سینے میں اٹکا، جانتی تھی وہ غصے کا کتنا تیز تھا۔ یہ ان کی ڈیوٹی ختم ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں واپس آتے ہیں؟ وہیں رہا کریں مجرموں کے ساتھ، گھر آ کر بھی اپنی تھانے داری جھاڑتے رہتے ہیں مجھ غریب پر۔ موہی منہ میں وہ بڑبڑائی تھی۔ امید پاشا کے کمرے میں چلی گئی، کمرے کی صفائی کی، پورے فرنیچر کو چمکایا۔ تبھی وہاں پر ممید کے یونیفارم کی سر کی ہیٹ پڑی ہوئی تھی، دیکھی تو اپنے سر پر لے کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو پولیس کی ہیٹ میں دیکھنے لگی۔ ویسے پولیس والوں کا بھی اپنا ہی ٹشن ہوتا ہے، جب چاہیں جسے چاہیں جو مرضی کہہ دیں۔ ابھی گھر آئیں گے تو کہیں اماں میرا کمرہ صاف کروایا کہ نہیں؟ آپ جانتی ہیں مجھے گندگی سے کتنی چڑ ہے، کھانے میں میری پسند کی ڈش بنی ہے کہ نہیں؟ اور ہاں، جب تک میں فریش ہو رہا ہوں تب تک ذاکرہ سے کہیں کہ بنا چینی کی چائے کا کپ میرے کمرے میں رکھ دے، پورے 5 منٹ کے اندر، جس سے سامنے والا انسان نہ ہو، حکم کا غلام ہو۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اس کی برائی کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دروازہ کھولے ممید پاشا ماتھے پر بل ڈالے اس لڑکی کی گل فشانیاں سن رہا تھا۔ بڑے آئے SHO، میرا بس چلے نا تو ان کا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی جب ڈریسنگ کے شیشے پر دوسرا عکس ممید پاشا کا دیکھ کر ذاکرہ کی بولتی بند ہوئی تھی، سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرا کیا؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ذاکرہ بے ساختہ پلٹی، وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ ذاکرہ دائیں جانب سے نکل کر جانے لگی، ممید وہاں کھڑا ہو گیا۔ بائیں جانب سے جانے لگی تو وہ ادھر کھڑا ہو گیا۔
نظریں جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بس فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی، مگر سامنے ایک پولیس والا اپنی آن بان میں کھڑا تھا۔ ممید بھائی مجھے جانے دیں، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ پہلے بتاؤ نا، کیا دل چاہتا ہے تمہارا مجھے دیکھ کر؟ کیا کرو گی میرا؟ وہ اپنی نظریں گاڑے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ممید پاشا کو دیکھتے ہی جس کا رنگ اڑ جاتا تھا، بہت ڈرتی تھی اس سے۔ ایک قدم ممید نے اس کی طرف بڑھایا، 2 قدم وہ پیچھے ہٹی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ تو میں بس… ذاکرہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہانہ کیا بنائے۔ نہیں بولو نا، کیا دل چاہ رہا تھا؟ میرا سر پھاڑنا چاہتی ہو یا میرے ٹرانسفر کے لیے وظیفے کرنا چاہتی ہو تاکہ مہینوں میری شکل نہ دیکھنی پڑے؟ آج مجھے بتا ہی دو کہ کیا چاہتی ہو تم۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کی جان ہی تو نکال رہا تھا۔ وہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی کہ اچانک سے پاؤں اس کے جاگر سے ٹکرائے اور وہ بے ساختہ گرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ممید کی باہوں میں تھی، وہ اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر اتنی ڈر کیوں جاتی؟ چلتی کہیں ہو، گرتی کہیں، وہ اسے کھڑا کر چکا۔ ذاکرہ گڑبڑائی ہوئی فوراً سے پیچھے ہٹی اور کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ میری ہیٹ اتار کر جاؤ۔ یہ سن کر ذاکرہ نے اس کی ہیٹ اتار کر کرسی پر رکھ دی۔ جیسے ہی باہر جانے لگی، چائے کا ایک کپ لے کر پہنچو میرے کمرے میں، احمق لڑکی۔ امید نے پیچھے سے ہی ہانک لگائی تھی۔ پھر نہانے کے لیے واش روم چلا گیا۔ ذاکرہ سیدھی کچن میں گئی۔ اف، یہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ انہوں نے تو شام کو آنا تھا۔ کیوں یہ ہر بار بوتل کے جن کی طرح سامنے آ جاتے ہیں؟ جلدی سے اس نے چائے کا پانی چولہے پہ رکھا۔ تبھی زبیدہ بیگم کچن میں آ گئی۔ امید کہ اس کی پسند کی ڈشز بھی رات کے کھانے میں شامل کر لینا، اور ہاتھ ذرا جلدی چلایا کرو، جب دیکھو ایک کام میں گھنٹوں لگا دیتی ہو۔ جی تائی جی، بس ابھی بنانے لگی ہوں۔ ممید بھائی کو چائے دے آؤں؟ ارے تم چھوڑو، ممید جو چائے ہوریا دے دے گی، تم رات کے کھانے کی تیاری کرو، زبانی کچن میں آتے بولی تھی۔ زبیدہ بیگم باہر چلی گئی۔ شبانہ بیگم نے چائے خود بنائی، پھر حوریہ سے کہنے لگی، یہ چائے ممید کے کمرے میں جا کر دے کر آ۔ حوریہ ابھی میک اپ کیے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ شبانہ بیگم کی کوشش ہوتی تھی کہ حوریہ ممید کے آگے پیچھے رہا کرے، اور حوریہ کو بھی ممید پسند تھا، اسی لیے چائے کا کپ خوف سے اس کے کمرے میں لے کر گئی۔ تب وہ اپنے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اپنے گیلے بالوں میں کنگھا کر رہا تھا۔ حوریہ کو یوں سجا سورا دیکھ کر کہنے لگا، کہیں جا رہی ہو تم؟ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا اور چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں تو آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ امید نے گہری سانس لی، بہت بری۔ تم جانتی ہو مجھے میک اپ اتنا پسند نہیں، اور غیر شادی شدہ لڑکیاں اتنا میک اپ تھوپ کر آئیں تو اور بھی بری لگتی ہیں۔ خیر تمہاری اپنی مرضی ہے، کرو گی تو تم وہی جو تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، چائے کا پہلا گھونٹ پیتے ہی بدمزہ سا ہوا تھا۔ ذاکرہ ادھر آؤ، امید نے ذاکرہ کو پکارا تو وہ کچھ ہی دیر میں کمرے میں آئی۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ چائے بنا کر لاؤ۔ جانتی ہو نا مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے کی عادت ہے، میرے کام تم کیا کرو، اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ یہ کہہ پکڑو اور چائے خود بنا کر لاؤ۔ ذاکرہ نے چائے کا کپ پکڑا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر منیر ذاکرہ کو اہمیت دے رہا ہے، حوریہ اور اس کی ماں تو بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ حوریہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا برائی تھی چائے میں؟ وہ کہنے لگا، اچھائی کیا تھی؟ مجھے اسٹرانگ چائے پسند، وہ بھی بنا چینی کے، اور ذاکرہ جانتی ہے کہ میں کیسی چائے پیتا ہوں۔ وہ یہ کہنے لگی، کڑوی چائے پی پی کر بالکل کڑوے ہو گئے ہیں آپ، میرے ہاتھ کی چائے کی عادت ڈالنے، فائدے میں رہیں گے۔ وہ اپنا چہرہ منیر کے چہرے کے قریب کر کے بولی، یہ تو چائے بنانے والی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چائے بنائی جس نے ہے۔ بعض لوگوں کی اسٹرانگ اور بنا چینی کے چائے بھی میٹھی لگتی ہے، اور بعض لوگوں کی میٹھی چائے بھی منہ میں کڑواہٹ کھول دیتی ہے۔ ممید کی بات پر حوریہ جل کر خاک ہوئی تھی۔
اسی لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جتنی وہ آپ کو معصوم لگتی ہے نا ممید، اتنی معصوم وہ ہے نہیں۔ جس دن اس کی اصلیت آپ کو پتہ چلے گی تو نفرت کریں گے اس سے۔ یہ سن کر ممید کہنے لگا، ایک تو تم مجھے بھائی کہا کرو کیونکہ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، پولیس والوں کی نظریں کبھی دھوکہ کھا سکتی، اسی لیے آؤٹ، نکلو یہاں سے، جاؤ میرے کمرے سے، مجھے چائے پی کر سونا ہے۔ حوریہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شروع ہی سے ممید اپنی بھولی بھالی معصوم سی کزن ذاکرہ کو پسند کرتا تھا، لیکن شبانہ اور حوریہ چاہتی تھی کہ ممید شاہ حوریہ کو اہمیت دے۔ رات کے کھانے میں جان بوجھ کر شبانہ نے مرچیں زیادہ تیز کر دی، حالانکہ ذاکرہ نے سب کچھ ٹھیک بنایا تھا، اور رات کو ذاکرہ کی پھپھو بھی کھانے پر آ چکی تھی۔ ان کا بیٹا راحیل نہایت ہی بدتمیز تھا، ہر وقت ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ اسے ذاکرہ الگ نظر آئے اور وہ اسے پریشان کرے۔ جب ذاکرہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا تو سب ہی بیٹھ چکے۔ وہ ویسے بھی کچن میں ملازمین کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ جب کھانا لگانے کے بعد کچن میں جانے لگی تو ممید نے اسے آواز دی، تم کہاں جا رہی ہو؟ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ چلو ادھر آؤ، بیٹھو اور کھانا کھاؤ سب کے ساتھ۔ سب لوگ حیران تھے کہ وہ اسے اہمیت کیوں دیتا ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے کچن میں کام ہے۔ زبیدہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے کیونکہ سب نے اسے ملازمہ ہی سمجھا تھا۔ وجاہت بھی کہنے لگا، اگر یہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھائے گی تو میں نہیں کھاؤں گا، میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر ممید نے اپنے چچا کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے چچا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بیٹی ہے وہ آپ کی۔ وہ کہنے لگے، یہ منحوس ہے، میرے لیے میرا پس چلے تو اسے اپنی نظروں سے ہی دور کر دوں۔ بڑے غصے سے وجاہت یہ کہتا ہوا، میرے لیے میرا بس چلے تو اسے اپنی نظروں سے ہی دور کر دوں۔ بڑے غصے سے وجاہت یہ کہتا ہوا کھانا چھوڑ کر جا چکا تھا، اور ذاکرہ روتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ جتنا وہ باپ سے پیار کو ترستی تھی اتنا ہی باپ سے صرف نفرت اور حقارت ہی ملتی تھی۔ شبانہ اور حوریہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ امید نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور دوسری پلیٹ میں روٹی رکھی۔ کھڑا ہو گیا۔ شجاعت صاحب کہنے لگے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ذاکرہ میں ایسی کون سی نحوست ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی تو سب کی زندگی برباد ہو جائے گی، اسی لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، آپ لوگ کھائیے۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں آیا۔ دیکھا تو وہ کچن میں رکھی گول میز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جب ٹیبل پر پلیٹیں رکھنے کی آواز سنی تو اس نے ممید کو دیکھ کر آنسو صاف کیے تھے۔ کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ کھانا کھاؤ، لیکن وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ممید نے اسے غصے سے دیکھا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کیا کرو، کھانا کھاؤ۔ لیکن ذاکرہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے جاتے ممید نے اس کی کلائی پکڑی۔ تم جانتی ہو نا میں غصے کا کتنا خراب انسان ہوں، چل بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں بہت بری ہوں، منحوس ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ پر میری نحوست کا اثر پڑ جائے، آپ کا بھی کوئی چاہنے والا مر جائے۔ زیادہ ڈائلاگ سننے کی مجھے عادت نہیں، بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ اسے اپنی برابر والی کرسی پر بٹھا چکا تھا، لیکن جیسے ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا مرچن اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سی تو ذاکرہ بھی کرنے لگی تھی، کہنے لگی، میں نے تو اتنی تیز مرچیں نہیں ڈالی تھی۔ زبیدہ بیگم فوراً سے کچن میں آئی، کہنے لگی، تمہیں کھانا نہیں بنانا تھا تو صاف کہتی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اتنی مرچیں، کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا، اب یہاں بیٹھ کے کیا کر رہی؟ چلو اٹھو، اٹھاؤ ٹیبل، ہم سب لوگ ہوٹل جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ پھر ممید سے کہنے لگی، تم بھی اٹھو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ کھانا کھاتا رہا۔ کہنے لگا، مجھے تو اس کے کھانے میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، کبھی کبھی تیز ہو جاتا ہے، آپ کو جانا ہے؟ زبیدہ بیگم بیٹے کے تیور دیکھ کر غصے سے کچن سے باہر چلی گئی۔ ذاکرہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، آپ کیوں خود پر جبر کر رہے ہیں اور کیوں اتنی تیز مرچیں کھا رہے ہیں؟ پہلے کیا کم غصے والے ہیں؟ مرچ کھا کر اور غصہ کریں گے؟ ذاکرہ کی بات پر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ہم پولیس والوں کو عادت ہوتی ہے بہت کچھ سہنے کی، یہ بات مرچ ہے، تم ٹیبل سے کھانا اٹھاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ممید باہر چلا گیا تھا۔
پتہ نہیں یہ مچھر مجھ پر کیوں اتنی مہربانیاں کر رہا ہے۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے رویے سے بچپن ہی سے برداشت کرنے کی عادت تھی، لیکن کسی کی مہربانی سے خوف کھاتی تھی۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل سے سارا کھانا اٹھایا، دھونے والے برتن سنک میں رکھ کر دھونے لگی۔ تبھی پیچھے سے راحیل اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ذاکرہ کو لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی برتن دھو کر پیچھے پلٹی، راحیل اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس سے ٹکرا گئی اور وہ خباثت سے مسکرانے لگا۔ اس نے ذاکرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، راحیل بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، آج تو موقع ملا ہے مجھے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں آج بخش دوں گا؟ آج گھر پر کوئی نہیں ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکے۔ یہ سن کر ذاکرہ ڈر گئی تھی، پریشان ہوئی تھی۔ جلدی سے اس نے راحیل کو دھکا دیا اور کچن سے باہر آئی، لیکن وہ اس کا دوپٹہ کھینچ چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اوپر کا زینہ چڑھ گئی تھی۔ جلدی جلدی میں ممید کے کمرے میں وہ گئی تھی تاکہ خود کو بند کر سکے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی گھر پر ہی موجود تھا، باہر نہیں گیا تھا، اپنے کپڑے تبدیل کر رہا تھا، جب اچانک سے دروازہ کھلا اور ذاکرہ اندر داخل ہوئی۔ عین اسی وقت ممید بھی دروازہ ہی کھول رہا تھا تاکہ باہر نکل سکے، جب وہ بری طرح سے اس کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی اور ان سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ سامنے ممید کو دیکھ کر وہ رونے لگی۔ اسے بنا دوپٹے کے یوں روتا دیکھ کر ممید کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ کہنے کی وہ راحیل بھائی۔ اتنی بات منہ میں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو ذاکرہ۔ یہ سن کر ممید کا پارا ہائی ہوا۔ دروازہ اس نے کھولا۔ راحیل کی تو ممید کو دیکھ کر رنگت ہی اڑ گئی۔ ایک تھپڑ تھا جو راحیل کے منہ پر پڑا۔ وہ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ خود مجھے اشارے کر کے آئی تھی کہ اوپر آؤ۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اوپر ہیں۔ امید کہنے لگا، اس نے اشارہ کیا اور تم اوپر آ گیا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں بیوقوف ہوں؟ تم کس قسم کے لڑکے ہو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کس قسم کی سرگرمیوں میں تم آج کل مصروف ہو مجھے یہ بھی خبر ہے۔ اگر پھپھو کے بیٹے نہ ہوتے تو اس وقت جیل میں ہوتے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں ذاکرہ کے آس پاس بھی منڈلاتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھنا میں تمہارا یہ حشر کر سکتا ہوں، تو اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ راحیل فوراً سے نیچے اتر گیا۔ ذاکرہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ امید کو اس پر بھی غصہ آیا۔ یہ کیا تم بزدلوں کی طرح روتی رہتی ہو؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگی، میں تو برتن دھو رہی تھی، مجھے کیا پتا کہ یہ میرے پیچھے آ جائیں گے اور میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے۔ امید کہنے لگا، کیوں باورچی خانے میں تمہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا جس سے تم اپنا بچاؤ کر سکتی؟ بیلن، کفگیر، چھری، چمچہ، کچھ تو ہوگا نا وہاں پر، اٹھا کر مار دینا تھا جو تمہارے ہاتھ میں آتا۔ سر منہ پھاڑ دیتی اس کا، بعد میں خود ہی دیکھ لیتا۔ اگر میں گھر پر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ سوچا ہے تم نے؟ ذاکرہ بری طرح حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا، لڑکیوں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی اپنے اوپر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ گھر میں بہت کچھ ایسا موجود ہوتا ہے جس سے خواتین اپنی حفاظت کر سکتی ہیں۔ اس کے پاس کوئی پسٹل تو نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور تم روتی دھوتی آ گئی یہاں پر۔ نوید کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بہادر لڑکی بنو۔ تم جانتی ہو نا چچا کو روتی ہمارے ساتھ کیسا ہے، ان کا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے ایک برابر ہے۔ کم از کم تمہیں تو اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے۔ کتنا کہا میں نے تم سے کہ کالج جایا کرو، لیکن تم نے 10 جماعتیں پاس کر کے سمجھا کہ بس ایم اے کر چکی ہوں، آگے تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ گھر کی بیٹی کم اور ملازمت زیادہ لگتی ہو، بس میرے کام کیا کرو، باقی سب کو منہ توڑ جواب دینا سیکھو۔ لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی، شروع ہی سے کسی نے اسے اتنا اعتماد نہیں دیا تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ ممید کی والدہ اور اس کی سوتیلی ماں ہی تھی، انہیں کی ملی بھگت تھی کہ اسے آگے پڑھنے نہیں دیا گیا۔ بہرحال راحیل نے دن میں ٹھان لی تھی کہ جو کچھ ممید نے ذاکرہ کی خاطر اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس کا بدلہ ذاکرہ سے لے گا۔ چند روز بعد ہی ممید واپس جا چکا تھا۔
اسے اپنی ڈیوٹی کی خاطر اپنے ہی شہر کے قریبی گاؤں کے قصبے میں جانا تھا۔ کبھی کہیں ڈیوٹی دینی پڑتی تو کبھی کہیں کسی مجرم کے پیچھے بھاگنا پڑتا، اسی لیے اس کو کوئی ٹائم کی روٹین نہیں تھی۔ راہیل نے جب اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا کہ ذاکرہ نے اسے امید کی نظروں میں ایک مجرم بنا دیا تو گنڈا ثابت کیا ہے، تو وہ بھی ذاکرہ کی دشمن ہو گئی تھی۔ کسی کا بھی رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اسی لیے ایک بڈھائی شخص کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہا۔ زبیدہ بیگم اور شبانہ بیگم بھی یہی چاہتی تھیں کہ اس لڑکے کی شادی کسی بھی ایرے غیرے سے کر دی جائے، کیونکہ ممید کی دلچسپی حوریہ کی وجہ سے ذاکرہ کے لیے تھی، اور سب جانتے تھے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتا ہے۔ دونوں دیورانی جٹھانی مل کر ذاکرہ کا پتہ صاف کرنے پر ہی ملی ہوئی تھی تاکہ حوریہ ممید کی بیوی بن سکے، اسی لیے بڑی خاموشی سے یہ رشتہ طے کیا گیا تھا۔ وجاہت کو ویسے بھی اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ ذاکرہ کو بھی تب علم ہوا جب شبانہ بیگم نے ایک فینسی جوڑا اس کے کمرے میں لا کر پھینکا کہ تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی اور کہنے لگی میرا نکاح کس سے؟ شبانہ بیگم کہنے لگی کسی سے، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے باپ نے ہی تمہارا رشتہ طے کیا ہے، تو سوچ سمجھ کر ہی طے کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی یوں اچانک سے نکاح؟ شبانہ کے لیے بھی زیادہ بحث کرنی تو جاؤ اپنے باپ سے کر لو، میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ تمہارے الٹے سیدھے سوالوں کے جواب دوں۔ تیار ہو جاؤ 2 گھنٹے میں، تمہارے پاس کچھ دیر ہے۔ تو ذاکرہ سوچ میں پڑ گئی، جانتی تھی اس کے باپ کو اس سے کتنی نفرت ہے، اسی لیے چپ چاپ دلہن بن گئی۔ جو فیصلہ اس کے باپ نے کیا تھا سوچ چکی تھی کہ اس کو مان لے گی، لیکن نکاح کے وقت اس نے جب ایک بوڑھے شخص کو دیکھا تو رونے لگی، کیونکہ اسے بھی لاؤنج کے ایک صوفے پر بٹھایا گیا تھا اور وہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ حلیے سے عام سا انسان لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے اس کے گھر میں اور بہت سے لوگ تھے۔ این اسی وقت اچانک سے ممید وہاں پر داخل ہوا۔ یہ سب دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا رائے ہے یہاں پر؟ زبیدہ بیگم کہنے لگی اچھا ہوا تم آ گئے، آج ذاکرہ کا نکاح ہے۔ کہنے لگا نکاح ہے؟ اتنا اچانک سے؟ اس کی والدہ کہنے لگی ہاں اچانک سے، ظاہری سی بات ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں پورا تو کرنا ہے نا۔ ہم نے جب سے اس نے مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، پھر ذاکرہ کا روتا ہوا چہرہ دیکھا تو اس پر غصہ آیا کہ وہ کیوں چپ چاپ یہاں بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے تو وہ اس بڈھے کے پاس گیا، کہنے لگا کھڑے ہو، نکلو یہاں سے باہر، چلو جاؤ یہاں سے۔ جہاں تک شجاعت صاحب کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ لوگ شاید پاگل ہو گئے، کیوں ایک لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں؟ اس شخص اس کے باپ کی عمر کا ہے۔ پھر شبانہ سے کہنے لگا کیا آپ حوریہ کے لیے ایسے شخص کو پسند کریں گی؟ وہ کہنے لگی ارے میری بیٹی کوئی ایسی گئی گزری تھوڑی ہے، بن ماں کی تھوڑی ہے۔ کہنے لگا اچھا تو یہ بن ماں کی حیثیت اس کے ساتھ ایسی زیادتی کی جا رہی ہے، اتنی بوجھ لگنے لگی ہے یہ آپ کو؟ تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں مجھ سے نکاح۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر حیرت آ گئی تھی۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی ہرگز بھی نہیں، مگر کیوں؟ آپ کو یہ بوجھ لگ رہی ہے نا، تو ٹھیک ہے میں اسے نکاح کر لیتا ہوں، پھر بوجھ نہیں لگے گی۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی میں نے تمہارے لیے بہت خواب دیکھ رکھے ہیں، میری اطلاع تھی کہ بیٹے ہو تم۔ وہ کہنے لگا یہ میری خواہش، اس بڈھے کو تو امید نے وہیں سے بھیج دیا تھا، اور مولانا صاحب سے کہنے لگا کہ آپ نے کیا پڑھوائیں؟ وجہ صاحب تو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، البتہ شجاعت صاحب نے بیٹے کا ساتھ دیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد امید کہنے لگا کہ رخصتی میں چند ماہ بعد کروں گا، ویسے کروں گا جیسا کرنے کا حق ہے، یہ میری منقوہہ ہے اور اسے ویسے ہی عزت دی جائے جیسا دینے کا حق ہے۔ سب لوگ اٹھ کر جا چکے تھے۔ حوریہ بڑی نفرت سے ذاکرہ کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ سب سے زیادہ حیران پریشان ذاکرہ تھی۔ پھر وہ ذاکرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آج کے بعد تم کوارٹر میں نہیں رہو گی، گیسٹ روم میں رہا کرو، میں چاہتا ہوں تم آگے داخلہ لو اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھو، کیونکہ تمہیں تو احساس نہیں ہے، تم تو اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔
تم سمجھتی ہو کہ اپنے باپ کی اور گھر والوں کی ہر بات ماننے سے تم ایک فرما بردار بیٹی کا تمغہ حاصل کر لو گی، تو غلط سمجھ رہی ہو۔ تمہیں تب بھی برا ہی سمجھا جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ تم کبھی بھی اتنی جرأت نہیں کر سکتی کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو روک سکو، اسی لیے مجھے ہی قدم اٹھانا پڑا۔ چلو جاؤ، جا کر کمرے میں بیٹھو۔ ذاکرہ گیسٹ روم میں چلی گئی، اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لیے، لیکن جانتے تھے کہ ممید جب بھی ڈیوٹی پر جائے گا پیچھے سے اس کی شامت آئے گی۔ آگے کا پلان حوریہ نے تیار کیا تھا۔ اپنے ایک بوائے فرینڈ سے اس کی بات کی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، تو وہ اسے پیسے دے کر وہ لڑکا تیار ہو گیا۔ اسی طرح حوریہ نے اپنی طرف سے ایک جوڑا ذاکرہ کو دیا کہ میں نے اپنا دل تمہاری طرف سے صاف کر لیا ہے، اسی لیے میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ، اگر تم اسے آج پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ ذاکرہ صاف دل کی لڑکی تھی، اس سے اس نے وہ کپڑے پہن لیے۔ رات کے وقت وہی ذاکرہ کے کمرے میں آئی تھی، کہنے لگی میرا ایک کام کر دو گی؟ میرے سر میں بہت درد ہے، باہر میرا کلاس فیلو آیا ہے، یہ میرا بیگ اسے دے دو، اس میں کچھ نوٹس ہیں، اسے چاہیے پلیز۔ ذاکرہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں دے دیتی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا اور دیوار کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں گئے وہ لڑکا وہیں کھڑا تھا، چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ ذاکرہ نے رپی اسے دیا، لیکن ہوش اڑے جب اس لڑکے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دیوار کی طرف لے گیا۔ ذاکرہ کہنے کی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ وہ دیوار پر کیا کر رہا ہے؟ آپ کو تو دروازے سے باہر جانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا چپ رہو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ تبھی ایک شور کی آواز اٹھی، چور 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 کی آواز سن کر اس لڑکے نے ذاکرہ کا ہاتھ چھوڑا اور دیوار پھلانگ کر چلا گیا۔ تبھی حوریہ اور باقی سب گھر والے باہر آ گئے، چوکیدار بھی آ گیا اور بیچاری پریشان ہوئی۔ حوریہ کہنے لگی میں نے کھڑکی سے اس کو دیکھا ہے، یہ کسی لڑکے کو بیگ پکڑا رہی تھی، اس کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سن کر ذاکرہ کہنے لگی کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ تم نے خود ہی تو مجھے کہا تھا میں بیگ اس لڑکے کو پکڑا دوں، اس میں نوٹس ہیں۔ کہنے لگی میں نے کب کہا؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ میں تو تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، میں تمہیں بھلا کیوں کہوں گی؟ یہ وجہ ساتھ کہنے لگے ذاکرہ سچ سچ بتاؤ کیا چکر ہے؟ یہ سب کہنے لگی بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، لیکن ایک تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ شبانہ کہنے لگی اسے پولیس کے حوالے کرتا ہے، ارے میرے سارے نوکر سے زراعت کا حل ہے۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی میرے بھی زیور غائب ہیں، یقیناً یہ سب ذمے چوری کر کے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ رہی تھی اور میرے بیٹے کو اس نے اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا کر اس سے نکاح کر لیا، یہ لڑکی اچھی ہے ہی نہیں۔ تبھی ممید کو کال کی گئی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو کہنے لگا میں نہیں مانتا، ذاکرہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی والدہ کہنے لگی ہاں تمہیں اس کی بھولی صورت پر بڑا یقین ہے نا، اپنے ماں باپ پر یقین نہیں، نہ کسی اور پر۔ وہ کہنے لگا میں کیمرے سے دیکھ لیتا ہوں، ویسے بھی گھر کے لاؤنج میں کیمرے لگے ہوئے تھے تاکہ کوئی بھی چور چکا نہ آ سکے۔ جب بھی کب کیمرے دیکھا گیا تو ایک نوجوان دیوار پھلانگ کر اندر آیا۔ کچھ دیر بعد ذاکرہ آئی اور اسے بیگ پکڑا، لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا، دیوار کے پاس گیا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ نہیں پتا کہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ تبھی ایک دم سے شور اٹھا اور سب لوگ اکٹھے ہونے لگے اور وہ لڑکا دیوار پھلانگ کر بیگ لے کر جا چکا تھا۔ امید کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی منقوہ ہو کر وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہے۔ وہ تو اسے بہت معصوم لڑکی سمجھتا تھا۔ پہلی بار وہ ذاکرہ کے پاس آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ خود بھی ایک اذیت سے گزرا تھا۔ زبیدہ بیگم، شبانہ بیگم اور حوریہ دل ہی دل میں اپنا پلان کامیاب ہونے پر بڑی خوش تھے۔ ذاکرہ کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ سیدھا دل پر چھاپ کر گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا لیکن اسے تکلیف بہت ہوئی تھی۔ امید کہنے لگا بتاؤ کون تھا وہ لڑکا؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ تم کس کے نکاح میں ہو؟ میں ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منقوہ ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ بھاگنے کی؟ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی احسان فراموش لڑکی نکلو گی۔ اچھا ہوتا کہ تمہاری شادی اسی بڈھے سے ہو جاتی، لیکن میں تمہیں بخشوں گا نہیں، تمہیں وہی سزا دوں گا جو ایک چور کو دی جاتی ہے۔ تمہارے ساتھ ویسے ہی پوچھ گچھ کی جائے گی جیسے ایک چور کے ساتھ کی جاتی ہے۔ باقی جو میرا حساب کتاب ہے وہ تو میں تم سے الگ لوں گا۔
تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پولیس اسٹیشن فون کیا۔ زاکرہ گمسم کھڑی، پولیس موبائل میں بیٹھ کر چلی بھی گئی۔ 3 لیڈیز انسپیکٹر زاکرہ سے پوچھ گچھ کر چکی تھی، لیکن جب وہ جانتی ہی نہیں تھی تو بتاتی کیا؟ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب ممیت نے بھی اس سے ایک پولیس انسپیکٹر کی طرح پوچھ گچھ شروع کی، اور جس طرح کا وہ ریمانڈ کرنا چاہ رہا تھا زاکرہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی، اسی لیے رونے لگی۔ ممید اپنی جگہ پر غصے سے بھرا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ اس کی بے وفائی کا ہو رہا تھا۔ جس لڑکی کے سامنے وہ ہمیشہ ڈھال بن کر اس کی حفاظت کرتا رہا، اسی نے اسے اتنا بڑا دھچکا دیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے ممید نے زاکرہ کا گلا دبایا تھا۔ میں گھٹیا انسان نہیں ہوں، سمجھی، جو عورت کی عزت سے کھیلے۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ سچ بتاؤ کس لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی تھی تم، ورنہ گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا تمہیں۔ امید پاشا کی عزت یوں گھر سے کسی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرے تو کرے کیسے؟ وہ بے حد غصے میں تھا۔ زاکرہ کر رہی تھی، اوف درد ہو رہا ہے میری جان کو، وہ طنزیہ بولا، ساتھ میں اس کے گلے پر اپنی گرفت بھی تنگ کی۔ زاکرہ آنکھیں بند کر چکی۔ کیوں میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتی ہو تم؟ بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ لڑکا کون تھا؟ وہ دانت بھینچ کر بولا۔ تبھی پولیس اہلکار وہاں آیا۔ ممید سر، وہ لڑکا پکڑا گیا۔ یہ سن کر ممید نے زاکرہ کا گلا چھوڑ دیا۔ پھر اہلکار سے کہنے لگا، آ رہا ہوں۔ پھر زاکرہ سے کہنے لگا، خود کے ساتھ کی گئی بے وفائی کا سود سمیت بدلہ بھی باقی، یاد رکھنا زاکرہ۔ یہ کہہ کر وہ جیل سے باہر نکل کر چلا گیا۔ جب اس لڑکے سے پوچھ گچھ کی گئی تو بیگ اس سے برآمد ہو چکا تھا، زیور بھی مل چکے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہم زاکرہ سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں بھاگ کر شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہی کہانی اس لڑکے نے سنائی جس حوریہ نے اسے کہی تھی۔ لڑکے کو چند دن کی سزا دے کر چھوڑ دیا گیا کیونکہ زیور مل چکا تھا۔ زاکرہ بھی گھر واپس آ چکی تھی، لیکن اب کی تانے تشنے شروع ہو چکے تھے۔ زبیدہ بیگم ممید سے کہنے لگی، ممید اس کمزرف احسان فراموش لڑکی کو طلاق دے کر دفع کرو، یہ سب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ زبیدہ بیگم کی بات پر ممید کہنے لگا، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ میرے ساتھ دھوکے بازی کی ہے اس نے، اسے تو ساری عمر سزا دوں گا۔ میری منقوہ ہوتے ہوئے اس نے کسی اور کے بارے میں سوچا کیسے؟ رات کو یہ لڑکی مجھے میرے کمرے میں چاہیے اور میں کسی کی کوئی بحث نہیں سنوں گا۔ بہت غصے میں تھا مگر زاکرہ بول اٹھی کہ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر سکتا۔ وہ کہنے لگا، مجھے پیش دلاؤ گی تو بہت کمرے میں لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو بخشتا نہیں ہوں۔ رات کو تم مجھے میرے کمرے میں ملا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ زاکرہ رونے لگی۔ زبیدہ بیگم کی چال ناکام ہوئی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ ممید اسے طلاق دے دے گا اور حوریہ سے ممید کی شادی جس جائے گی، مگر وہ تو اسے کمرے میں لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ حوریہ کہنے لگی، تائی اماں آپ پریشان مت ہو، ممید آج کی رات اس لڑکی سے بدلہ لے گا، کل طلاق کے پیپر اسے تما کر گھر سے نکال دے گا۔ یہ سن کر سبھی خوش تھے۔ رات کو زبیدہ بیگم نے ہی زاکرہ سے کہا کہ وہ ممید کے کمرے میں چلی جائے، ورنہ وہ کسی طرح لے کر جائے گا، یہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے۔ زاکرہ کا جی چاہا کہ خود کو ختم کر لے، جانتی تھی وہ بپرے شیر کی مانند کمرے میں آئے گا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، اسی لیے کمرے میں بے حد گھبرائی ہوئی بیٹھی۔ جب رات کے 12 بج چکے مگر ممید نہیں آیا، زاکرہ بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ جب رات کے 1 بجے ممید پاشا کمرے میں داخل ہوئی، وہ بھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، بڑا غصے میں تھا۔ جب کمرہ کھولا تو سامنے ہی دشمن جاں اس کے بیڈ پر ٹیک لگائے سو رہی تھی، چہرے پر آوارہ کری کھول رہی تھی، وہی معصوم چہرہ جس نے کبھی ممید کا دل چرایا تھا۔ مگر جب اسے زاکرہ کا دھوکہ یاد آیا تو بہت غصہ آیا، اسی لیے سوئی ہوئی زاکرہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا، اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جس کی وجہ سے سو رہی تھی اس کمرے میں۔ تب سانس بھی میری مرضی سے لوگی، سمجھی؟ چلو اٹھو میرے بیڈ سے۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بنی ہوئی ہو؟ ہاں، اپنے عاشق کو اس حلیے میں جا کر ملتی تھی؟ اپنے عاشق کو اس حلیے میں جا کر ملتی تھی؟ نہیں نا، اس کے سامنے تو بہت تیار ہو کر جاتی ہوگی۔ چلو آج میرے لیے تیار ہو۔ وہ بہت غصے میں تھا، مجھے آپ کے لیے تیار نہیں ہونا، ایسا کریں میرا گلا دبا کر مار ڈالیں، آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی تھی، اتنی آسان موت دوں گا میں تمہیں؟ ارے نہیں جانے من،
तड़पा तड़पा कर मारूंगा ताकि तुम बेवफाई के नाम से कांप कर रह जाओ। ये सुनकर जाकरा डर गई थी। देखें, मुझसे दूर रहिएगा। मैं वो भी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई कि मुमीत चिल्ला कर बोला, मुझे ऑर्डर देने की आदत है, समझी? जाओ अपना हुलिया दुरुस्त कर कर मेरे पास आओ, और लिपस्टिक रेड कलर की लगाना, मुझे वो बहुत पसंद है। जाकरा की जान पर बनी थी। नफी में सर हिलाने लगी। सुना नहीं तुमने? वो जल्दी से ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर मेकअप करना आता नहीं था, बस लिपस्टिक लगा चुकी थी, मगर वो रो भी रही थी। ये देखकर मुमीत का गुस्सा मजीद भड़का था। उसके पास आकर उसके बालों का कैचर खोल दिया, कैचर को जोर से जमीन पर फेंका, उसके गले का दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंका। मेरे सामने ज्यादा पारसा बनने का नाटक मत करना। उसे अपने हिसार में लेकर दीवार के पास ले जाकर दीवार से लगा चुका था। फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब करके कहने लगा, ऐसा भी क्या था उस लड़के में कि तुम मेरे और अपने रिश्ते को फरामोश कर गई? इतना ही जज्बात बेकाबू हो रहे थे तो मुझसे कह देती, तो मैं बड़े अच्छे से मुतमईन कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, आज करूँगा ना, ऐसा मुतमईन करूँगा कि किसी दूसरे मर्द को नज़र भर कर नहीं देखोगी। ये कहकर वो उसके होंठों पर झुक चुका था, अपनी शिद्दतें दिखाने लगा। जाकरा बेचैन हुई थी, दोनों हाथों से उसकी शर्ट पकड़कर दबोच चुकी थी। उसे खुद से पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर बेबस थी। लग रहा था उसकी सांसों पर भी काबिज हो चुका। उसकी आंखों से आंसू बहे, तब जाकर मुमीत ने उसे छोड़ा। वो बुरी तरह से कांप रही थी, गहरे गहरे सांस लेने लगी। अभी से ये हाल है तुम्हारा? अभी तो मैंने बस शुरुआत की है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जाकरा गुस्से से बोली, जानवर हैं आप, पीछे हटे, मुझे बाहर जाने दे। वो कहने लगा, आहिस्ता आवाज़ में बात करो, खबरदार जो तुम्हारी आवाज़ कमरे से बाहर गई। फिर उसका बाजू पकड़ा और उसे बेड तक ले गया। बेड पर उसे गिराकर फिर खुद को शर्ट से आज़ाद किया, फिर उस पर हावी हो चुका। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, आप बहुत बुरे हैं। वो बेबसी से रोई थी, मगर वो जज्बात में बहुत आगे बढ़ने लगा। उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगा। उसके रवैये में इतनी शिद्दत थी कि जाकरा की गर्दन पर कई सुर्ख निशान पड़ गए थे। जाकरा की दबी दबी सिसकियां अब कमरे में गूंज रही थी। प्लीज़ मुनीब, प्लीज़। वो बेबसी से अब मिन्नतों पर उतर आई थी। जाने जिगर, सज़ा तो मिलेगी, मेरे अलावा किसी और का सोचा भी कैसे? खुमारी में डूबकर उसने कहा था। आधी रात के बाद मुमीत ने उसकी जान बख्शी थी। फिर उसे अपने पहलू में समेटते हुए कहने लगा, तरस आ गया तुम पर, वरना मेरा इरादा था तुम्हें पूरी रात सजा देता, मगर नाजुक सी जान हो, कहीं मेरी शिद्दतों के आगे मर ही न जाओ, इसीलिए बख्श रहा हूँ। जाकरा ने गुस्से से अपने चेहरे का रुख बदल लिया। उसे इतना गुस्से में देखकर कहने लगा, नो बेबी, नखरे मत दिखाना मुझे। ये माथे के बल, ये गुस्सा अपने लिए संभाल के रखो। चलो शाबाश, शक्ल सीधी करो अपनी। बड़ी मुश्किल से जाकरा ने अपने चेहरे के तासुरात ठीक किए। वेरी गुड, ऐसे आज के बाद ऐसे ही नजर आओ मुझे। ये कहकर उसे अपने अंदर समेटे आंखें बंद कर चुका था। उम्मीद, प्लीज मुझे छोड़ दे। छोड़ दूं ताकि तुम अपने आशिक के साथ भाग जाओ? नहीं, ऐसे सोना पड़ेगा मेरे साथ, लग कर। नींद आए तब भी, ना आए तब भी। जब तक वो गहरी नींद में नहीं गया, उसकी गिरफ्त जाकरा पर मजबूत ही थी, मगर गहरी नींद सोने के बाद उसे होश नहीं थी। जाकरा उसके पहलू से निकलकर सामने सोफे पर लेट गई। रोते रोते उसे मुंह में बुरा भला कहते हुए सोई थी। सुबह जब मुमीत की आंख खुली तो नज़र जाकरा के मुतरन्नम आंखों पर पड़ी। सोए हुए भी वो सिसकियां ले रही थी। पहले तो मुमीत को उस पर तरस आया था, मगर फिर उस लड़के का ख्याल आते ही माथे पर बल पड़े। उठकर जाकरा को जगा दिया। चलो उठो, नहा धोकर बाहर जाओ, नाश्ता बनाओ सबके लिए। आज के बाद किचन के सारे काम तुम अकेली करोगी, कोई तुम्हारे साथ मदद नहीं करेगा। जाकरा चुपचाप उठी। गुस्ल करने के बाद कमरे से बाहर निकल गई, किचन में नाश्ता बनाने लगी। होरिया जब पानी पीने किचन में आई तो जाकरा को देखकर और उसके गीले बाल देखकर उसे आग सी लग गई थी, क्योंकि उसका प्लान बुरी तरह से फेल हुआ था। उम्मीद उसे अपना चुका था। जाकरा की मुतरन्नम आंखें, निखरा रूप, उसके गले पर सुर्ख निशान उसकी बीती हुई रात की दास्तान सुना रही थी। होरिया ने पानी पिया और किचन से बाहर निकल गई।
ذاکرہ نے ناشتہ بنایا اور ٹیبل پر لگانے لگی۔ ناشتے کے دوران ممید اپنی والدہ سے کہنے لگا، اس لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھے گا، اس کے ساتھ نرمی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے چوکیدار کو بھی خبردار کر دیا اور دوپہر تک چند گارڈز بھی آ جائیں گے تاکہ یہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور زبیدہ بیگم تو جیسے کھلی چھٹی مل گئی تھی، اسی لیے کچن کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی اسی سے کروا رہی تھی۔ رات کو وہ روٹیاں بنا رہی تھی جب حوریہ کچن میں آئی۔ جان بوجھ کر ذاکرہ کے پاس جا کر اسے دھکا دے دیا۔ بے ساختہ ذاکرہ کا ہاتھ توے پر لگا، ہاتھ جل گیا، وہ تڑپنے لگی۔ اس کے بلبلانے کی آواز پر سب کچن میں اکٹھے ہو گئے۔ پہلی بار وہ چاہت ذاکرہ کے پاس آئے، اس کا جلا ہاتھ دیکھ کر کہنے لگے، یہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ ذاکرہ کچھ بتاتی ہوئی ہے کہنے لگی، اندھی ہو کر کام کرے گی تو ایسا ہی ہوگا، مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کر اس نے اپنا ہاتھ جلایا۔ حوریہ کی بات سن کر وجاہت صاحب ذاکرہ سے کہنے لگے، دھیان کیوں نہیں رکھتی ہو اپنا؟ وہ روئی جا رہی تھی۔ پہلی بار وجاہت صاحب اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ جب واپس آئے تو ممید آ چکا تھا۔ ذاکرہ کے ہاتھ پر پٹی دیکھی تو کچھ فکر مند ہوا، دل کو کچھ ہوا، لیکن ظاہر نہیں کیا، اسے ذاکرہ کی فکر تھی۔ رات کا کھانا مجبوراً شبانہ بیگم اور حوریہ کو بنانا پڑا۔ ذاکرہ کمرے میں آئی تو ممید کہنے لگا، ہاتھ کیسے جل گیا؟ کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا، آپ بس مجھ سے بدلہ لیا کریں، سزا دیا کریں تاکہ آپ کو سکون مل سکے۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ بولی۔ ممید اس کے تلخ لہجے کو سن کر تپ کر رہ گیا۔ اس کے ٹھیک، میری طرف سے بھاڑا میں جاؤ۔ ایک تو تم نے غلطی کی، میرے نکاح میں رہتے ہوئے ایک لڑکے سے چکر چلایا، بجائے مجھ سے معذرت کرنے کے، اپنی غلطی تسلیم کرنے کے تم مجھے اکڑ دکھا رہی ہو، مجھے، ممید پاشا کو۔ ذاکرہ کہنے لگی، آپ نے ایک نظر دیکھا اور آپ کو لگا کہ میں بری؟ کیا کرتے دیکھا تھا آپ نے مجھے؟ ہاں، ہر بار نظر کا دیکھا سچ نہیں ہوتا، لیکن آپ ٹھہرے پولیس والے، صرف ظاہری چیزوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں اور سزائیں دے سکتے ہیں۔ اچھا ہوتا کہ جیل میں ہی میرا گلا گھونٹ کر مجھے جان سے مار دیتے۔ تھک چکی ہوں میں سب کے رویے برداشت کرتے کرتے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ممید کے دل کو کچھ ہوا تھا، فوراً سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن بہت فوراً سے اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ اس کو پانچ سے پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ بٹھا چکا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ سے کون تھا وہ لڑکا؟ ممید کا لہجہ کچھ نرم پڑا، مگر ذاکرہ کو وہ وقت یاد آیا جب ممید نے اس کی بات سننے کے بجائے باقی سب کی بات پر یقین کر کے اسے جیل میں بند کیا تھا۔ ساس کا گلا گھونٹا تھا، اس لیے کوئی جواب نہیں دی، کیونکہ اسے اپنی صفائیاں پیش کرتی اس سنگ دل کے سامنے جس نے شادی کی رات اس کے ساتھ ذرا بھی نرمی نہیں دکھائی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے صفائیاں پیش کرنے کی، اتنے اہم نہیں ہیں آپ میرے لیے، بالکل غیر اہم ہے، سالم۔ وہ رخ بدل کر بولی۔ ممید نے سب سے کام لیا، تمہاری اس قسم کی باتیں میرے اندر آگ لگاتی ہیں۔ ذاکرہ، کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، تمہاری خاطر